دیکھی ہوتا ہے کیا. اللہ سب کے لیے خیر کرے اور سارے پورے دنیا کے لیے خیر کرے, صرف پاکستان کے لیے نہیں. تھرڈ ورلڈ وار کی بات بھی میڈم کی جا رہی ہے, کیا اس طرف بھی دنیا جا رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں دو بڑے مذہب, یہ 4-5 مہینے بہت خطرناک ہیں. خطرناک ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا روک, جو کہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, سائیکک ریڈر ہیں, اور آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے جو میڈم لالا روک سے ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ سب کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس ٹائم مختلف چینلز پر ہو رہی ہے. قدرتی آفات کا یہ سال کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے, آندھی طوفان, بارشیں پوری دنیا میں, اس کے جو معاملات ہیں. اس میں میڈم لالا روک سے 3 کارڈ انرجی سے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قدرتی آفات کا سال کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں تو ہم انٹر ہو گئے ہیں, کیا واقعی یہ سال قدرتی آفات والا سال ہے؟ کہ اس میں نقصانات ہوں گے یا فائدے تو ہو رہے ہیں زوڈیک کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہوں تو ہم اس میں احتیاط برت لیں, ہم اس میں احتیاط کر لیں. میڈم لالا روک سے ریڈنگ لیں گے اور جانیں گے اسٹرالوجی, ٹیرو کارڈ اس پر کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیسی ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. دیکھیں فلک, بات یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز, کیٹاسٹرفیز بھی ایک نیچر کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک زمانہ تھا, آپ نے سنا تھا بہت, آپ جب چھوٹے ہوں گے 8-9 سال کے, سونامی بہت سنتے تھے ہم, سونامی آ گیا, سونامی آ گیا. اب سونامی کیوں نہیں آ رہا؟ اب آپ نے دیکھا یہاں پاکستان میں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں, پورا سوات الٹ کے رہ گیا, ہم لوگوں نے فوراً ایڈ منگوائی, سب کیا. سن 2024 چونکہ 8 کا حصہ بنتا ہے تو یہ ڈیزاسٹر کا ایئر ہے. یہ کہا تو جا رہا ہے لیکن ابھی تک اللہ نے رحم ہی کیا ہوا ہے کہ مارچ میں ہم آگے ہیں, ایسا تو ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی. میں اس پہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہتی کہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا. اللہ سب کے لیے خیر کرے اور سارے پورے دنیا کے لیے خیر کرے, صرف پاکستان کے لیے نہیں. کیونکہ یہاں تو ایک چھوٹی سی چھوٹی بارش بھی ڈیزاسٹر بن جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے. دیکھیں اتنی بارشیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس پانی سیو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں اپنے انٹرویوز میں یہی کہتی ہوں کہ یار اگر گورنمنٹ نہیں کری کچھ تو آپ اپنے ذاتی طور پہ تو کریں نا. جن کی زمینیں ہیں ان کو چاہیے کہ واٹر ٹرفس بنائیں. پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ بنے ہوئے ہیں. سولر انرجی نہیں استعمال ہو رہی یہاں, پینلز نہیں استعمال ہو رہے. وہ جو آپ نے دیکھا ہالینڈ میں کوئی 100 سال سے دکھاتے ہیں, وہ ایسے پنکھا سا چلتا ہے اسے بجلی بنا رہے, ہالینڈ میں 100 سال سے بنا رہے. تو ہمارے پاس کیا, ہم اتنے بیکورڈ ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک یہ انرجی اور یہ چیزیں بھی نہیں آئیں. بہرحال جہاں تک ڈیزاسٹرز کا تعلق ہے, اس سال میں 3-4 بڑے دنیا میں زلزلے ہیں. پھر بہت یہ کب سے ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں اسٹارٹ ہوگا, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کی ریڈنگ اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ مئی سے سٹارٹ ہو جائے گا. مئی سے ہاں, مئی اور جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, یہ 4-5 مہینے بہت خطرناک ہیں. خطرناک ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی. باہر بھی بہت زیادہ ہوں گے, اور یہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ. ہاں, سب سے بڑی بات اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں نا, ہم سب اجتماعی طور سے 2 اس میں بٹ گئے ہیں حصوں میں. کچھ جو پرو فلسطین ہے, کچھ جو پرو اسرائیل ہے. اسرائیلی کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, بہت کم لوگ. آپ کو کس نے یہ کہا ہے؟ پورا امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سپورٹ ان کو امریکہ سے آ رہی ہے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک پریزیڈنٹ ایک کنٹری کا کہتا ہے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم جو سپورٹ دے رہے ہیں مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمانوں کو, ہم زبانی کلامی دے رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کس کی آرمی جاتے وہاں دیکھی؟ نہ ایران نے بھیجی, نہ جارڈن نے بھیجی, نہ سیریا نے بھیجی, نہ سعودی عرب نے بھیجی. اچھا, تھرڈ ورلڈ وار کی بات بھی میڈم کی جا رہی ہے, کیا اس طرف بھی دنیا جا رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں دو بڑے مذہب جب آپس میں مذہبی جنگیں, تو آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ جب مذہب کے نام پہ جنگیں ہوتی ہیں تو وہ آگ کی طرح پھیلتی ہیں. اچھا, آپ نے آج مجھے جیسے ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ سورہ فیل پڑھے ہم. سورہ فیل وہ صورت ہے جو اتری تھی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حاصل کرنے سے پہلے خانہ کعبہ پہ ایک ایسا لشکر اٹیک کیا تھا جو ہاتھیوں پر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مکمل طور سے تباہ کر دیں گے, چونکہ اس کی سلامتی جو ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تو انہوں نے ایک ابابیلوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے پتھر مارے اور سارے ہاتھی مر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان اس وقت اتنا مضبوط ہے کہ ہم یہ اتنی بڑی جنگ ہاتھی اور ابابیلوں کے درمیان کی, ہم اس پہ فتح یاب ہوں؟ کیونکہ اللہ نے دیکھیں اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ تیل ہے,
ٹھیک ہے. ادر کنٹریز آلسو ہیو آئل, یہ نہیں کہ اور ممالک میں نہیں ہے, آلموسٹ ساری کنٹریز یورپ میں جو ہے سیلف سفیشینٹ ہے. لیکن امریکہ اتنا بڑا امپورٹر ہے سعودیہ سے تیل کا, وہ سینکشنز کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی سعودیہ اور امریکہ میں کوئی تصاد نہیں دیکھا. سو ایکچولی ساری جنگیں جو ہوتی ہیں دنیا میں وہ 3 چیزوں کے پیچھے, زر, زمین اور زن. بڑی بڑی بیٹلز ہوئی ہیں عورتوں کے پیچھے بھی. بیٹل آف ٹرائے ہوئی ہے ہیلن آف ٹرائے کے پیچھے. کہتے ہیں ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ہیلن اور ٹرائے کو اٹھا کے لے گئے تھے تو اس کے پیچھے جنگ ہوئی. وہ عورت جس کے نام پہ ہزاروں کشتیاں چلی, اتنی بڑی بڑی باتیں. تو ابھی تو دیکھیں نا کچھ لوگوں کے سروائیول کا, ایک پوری نسل ہے جس کے سروائیول کی بات ہو رہی ہے اور مسلمان ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل ہمارے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, کیا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ چلو تم بتاؤ. ہمارے لیے؟ ہاں ہمارے لیے تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں. یہ ہم تینوں بڑے مذہب جو ہیں دنیا کے, سب سے پہلے آئے تھے یہودی, پھر آئے کرسچن, پھر آئے مسلمان. ایسے ہی آئے نا, حضرت موسیٰ آئے, پھر حضرت عیسیٰ آئے. وہاں پر یہودیوں کے لیے ویلنگ وال ہے, جہاں وہ اس کو رونے والی دیوار کہتے ہیں, جہاں وہ جا کے اپنے دکھ بتاتے ہیں اور وہ اللہ سے وہاں معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. کرسچنس کا وہاں بہت بڑا ایک چرچ ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے ایک مسجد کو ڈھا کے بنایا تھا. مسلمانوں کی وہاں پہلا قبلہ ہے مسجد اقصیٰ, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی جنوں سے. ہماری مسجد اقصیٰ اسرائیل کے اندر ہے. سو یہ ہم 3 بڑے مذاہب کے لیے یہ نیکسس ہے, یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. کہتے ہیں نا, اگر آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ کریں آن لائن, تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو, اگر آپ اس کو کر کے اس کا بیچ کا حصہ نکالیں تو خانہ کعبہ اس کے اوپر ہے, اس کے اوپر ہے, رائٹ. پوری دنیا اس کے گرتا ہے. اسی طرح یہ جو جگہ ہے یروشلم, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی, یہ ہم تینوں مذہبوں کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. تو اب اس کے پیچھے تو لڑنا ایسے ہے نا جیسے کہ تمہاری اللہ امی کو زندگی دے اور ان کا صحت ٹھیک رہے, آپ کی دادی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہیرا تھا, کوہ نور تھا ہمارا انڈیا میں. انگریزوں نے حملہ کیا, فتح کیا, ہمارے سارے لے کوہ نور لے کے کوئین کے تاج میں لگا ہوا ہے. کتنوں نے کیس کیا کہ یہ جی ہمارا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے کسی بادشاہ کے پاس تھا. یہ ہمارا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا, تخت طاؤس جس کو ہسٹری میں کہا گیا ہے, جو سارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا اور سونے کا تھا, وہ غائب ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے, کون پوچھ رہے. تو اتنی امپورٹنٹ جگہ کے پیچھے تمام دنیا حرکت میں آ جائے گی اور ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے. بالکل, یہ چیزیں تو میڈم ہیں ساتھ ساتھ, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم انرجی کی طرف بھی آتے ہیں. امریکہ کی کرنٹ انرجی, لندن کی جو ہے, UK کی کرنٹ انرجی, پاکستان کی کرنٹ انرجی, میں چاہوں گا کہ کچھ ہم دیکھیں کہ کیا حوالے سے آپ کو ٹیرو کارڈ میں اس ٹائم انڈیکیٹ کرتے ہیں. امریکہ کی آپ اٹھائیں, امریکہ کا کارڈ نکالنے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا, دوسرا اور تیسرا اٹھائیں. امریکہ کا کارڈ The lovers. امریکہ جو ہے نا وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ ہم ساری دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ہم بہت لونگ ہیں, ہم سب کا خیال رکھتے ہیں, مگر در حقیقت امریکہ وہ ملک ہے, اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جس نے سب سے مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی غلام ہوتے تھے. آپ کو پتہ نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلام تھے, غلاموں کی تجارت ہوتی تھی, غلام بکتے تھے, غلام ہوتے تھے. لیکن پھر جب اسلام آیا تو اسے غلاموں کو ختم کر دیا. لیکن امریکہ میں آج سے 100 سال پہلے یہ سارے کالوں کو لے جا کے وہاں غلام بنایا تھا, ان کو چینز میں رکھتے تھے. تو یہ ان کا دکھانے کا منہ کچھ اور ہے اور کرنے کا منہ کچھ اور ہے. یہ لورز اس لیے نکلا ہے, جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو آپ اس کو اپنا بہترین چہرہ دکھاتے ہیں, آپ اس کے سامنے بہت پیار والے بن جاتے ہیں. جبکہ آپ غصے والے بھی ہو, بدتمیز بھی ہو اوروں کے ساتھ, آپ کا صحیح چہرہ کبھی بھی لور نہیں دیکھتا, لور نہیں دیکھتا, شادی کے بعد دیکھتا ہے. چلیں, یہ امریکہ کا کارڈ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں UK کا کارڈ کیا کہتا ہے. UK کا کارڈ بگڑم کیا پڑھتے ہیں, آگرہ بٹاگرہ, ویل آف فارچون. UK جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہو گئی ہے اب, جو چپ کر کے بیٹھتی ہے اور پھر جیتنے والے کا ساتھ دے دیتی ہے. ایسے ہی ہم نے دیکھا تھا جب انہوں نے, آپ پتہ نہیں تب آپ کی اتنی پولیٹیکل اویئرنیس تھی یا نہیں تھی, جب عراق کے اوپر اٹیک ہوا تو امریکہ نے UK کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ہمیں پتہ لگا کہ صدام حسین بہت بڑا قاتل ہے اور لوگوں کو اٹھا کے قتل کر دیتا ہے, یہ کرتا ہے. UK نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو تم شروع کرو, میں آتا ہوں.
क्या कहते हैं, लड़ाई में होता है ना, एक दोस्त होता है जो हमेशा पीछे खड़ा होता है, शुरू करो मैं शुरू कर मैं हार गया, ये वो वाले हैं. सो यूके इज गोइंग टू स्टे न्यूट्रल. इनका टाइम कैसा गुजरेगा आगे का? देखो ये जहां तक न्यूट्रल रह सकते हैं ना रहेंगे, लेकिन जब अल्लाह ना करे, क्योंकि मैंने ये भी प्रिडिक्शन की थी पिछले साल में कि अब जितनी जंगें होंगी, जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, रशिया का हुआ था स्टार्ट, मैंने कहा अब जितनी जंगें हैं वो टेबल पे होती हैं, टेबल टॉक पे ख़त्म होंगी. लेकिन हमने देखा कि फ़लस्तीन का और इसराइल का मसला नहीं ख़त्म हो रहा, नहीं ख़त्म हो. ठीक है, तो अब जो है ना ये तब तक पीछे रहेंगे जब तक कि ये रह सकते हैं. ठीक है, अब हम पाकिस्तान का देखते हैं कि पाकिस्तान का कार्ड क्या कहता है. ये जो कुदरती आफात के हवाले से और ये मामला चल रहे हैं उस हवाले से क्या सेफ रहेंगे हम? काफ़ी हद तक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, अच्छा कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है. लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के लोगों को अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ करना चाहिए. आधा आधा गांव आपका बह जाता है सैलाब आए तो. हमने तो सैलाब ज्यादा पिछले साल हमने देखा 2023 में क्या मैं गई थी तौंसा शरीफ गई थी और इस साल ये फिर दोबारा से एब्सोल्युटली और बदतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्च हो गया, सर्दी नहीं जा रही. तो जब गर्मी की बारिश आती है तो बहुत जोर की आएगी. इस दफ़ा हर चीज़ इनहेंस होकर आएगी हमारे पास, क्योंकि क़यामत की सारी निशानियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, चंद रह गई हैं. तो हम जब क़यामत के वक्त की तरफ आने का पढ़ते हैं, क़यामत से पहले का माजरे, तो उसमें यही आते हैं कि एक जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो ये कहा था कि ये आफात ज्यादा हो शुरू हो जाएगी, और हमने वो देख लिया है कि उसका चीज़ें उस टाइम हो भी रही हैं. बाकी नाजरीन, आप एहतियात के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है ताकि आप लोगों को पहले से अवेयरनेस हो जाए, और आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से मैडम लाला रुख ने बताया है. और मैडम, करंट सिचुएशन फ़लस्तीन की जो इस टाइम लोग वीडियो देख रहे हैं, कार्ड अगर उनका देखें क्या कहती है रीडिंग टैरो कार्ड से फ़लस्तीन का? मैं एक कार्ड निकालूंगा, अल्लाह करे पॉजिटिव आए. किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड है. फ़लस्तीन को अगर हमायत मिल जाए तमाम मुस्लिम ममालिक की, कम से कम वर्बल मुंह से कह दें, तमाम मुस्लिम ममालिक एक अहद कर लें. यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल बेकार हो गए. ये वो इदारा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था कि आइंदा कभी जंग नहीं होगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स. इसके बाद कभी दुनिया में जंग अजीम नहीं आएगी. तो इनको चाहिए, हर बंदे को ये चाहिए कि वो जो है अपनी मदद आपके, जैसे आपके घर में अगर पानी अंदर आता है, आपको पता है कि जी यहाँ से आता है, तो आप उसके ऊपर शेड लगा लें. तो आप लोगों ने अपने जो ज़मींदार लोग हैं, ज़मीनों पे काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारी सारी पूरा हमारा वेजिटेबल सारा कुछ, उनके लिए टार्प्स होते हैं, मिट्टी सैंड बैग्स डाल सकते हैं आप नदियों के साइड पे कि वो पानी ना आए. आपको मैं एक किस्सा सुनाऊँ इसके, आई डोंट नो कि लोग ये पसंद करते हैं जब मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ. लास्ट ईयर जब मैं तौंसा शरीफ गई वहाँ कवरेज करने के लिए, तो जिस जगह मैं गई वहाँ का काउंसलर भी मेरे साथ था, और उसने मुझे ये बताया कि इसके जो नेक्स्ट हमारे जो आगे जगह है वहाँ वो बने हुए हैं पूरे पानी को रोकने के गर्ड्स. ठीक है, वहाँ एक कनाल और उस पर वो क्या कहते हैं, एक तरह का डैम टाइप बने. तो कहते हैं कि रात को 1:30 बजे जो पिछला गाँव है उन्होंने अपने डैम खोल दिए. हम तो इंडिया को कहते हैं ना कि वो डैम खोल देते हैं. अपने इलाके में आप दिन में खोलें, लोग अपने जानवर अपना घर बचा तो सकें. और रात के 1:30 बजे जब लोग सो रहे हैं और पानी का यलकार आ जाती है तो क्या करेंगे? वो मुझे कह रहे कि कब्रिस्तान हमारा सारा मिट गया. मैंने कहा कब्रों को छोड़े, जो जिंदा लोगों के घर गिर गए उनकी फिक्र करें. हम लोगों को देखो, हमारा कोई फौत हो जाता है, कब्र ठीक है, आपको कहा गया उसको सफाई करो रखो, लेकिन पक्की नहीं करनी. हम लोगों ने यहाँ पक्की कब्रें भी बनाई हुई हैं. हमने मजहब के बहुत खिलाफ जाते हैं, बट चलो ये हर एक अपना ज़ाती जवाब देने अल्लाह को. बट जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तो आप जिंदा लोगों का ख्याल रखें बनिस्बत उनका जो मर गए. राइट, तो ये आफात तो आती रहेंगी, लेकिन ये अल्लाह हमारे ऊपर आजमाइश होती है, हमारी देखने के लिए होती है, हमारे हुक्मरानों की आजमाइश होती है कि वो देखें कि क्या करते हैं इस वक्त, गरीब की कितनी मदद करते हैं. ऐसा ही है नाजरीन, आपने देखा मैडम लाला रुख की करंट एनर्जी और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने टाइम बोला है, मई जून जुलाई अगस्त का बोला है कि ये टाइम थोड़ा ख़तरनाक है. बाकी ये टाइम हमारा अगर कुदरती आफात से निकल जाते हैं तो आगे हम बेहतर रहेंगे. आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इससे रिलेटेड जगहों पे रहते हैं तो एहतियात पहले से करें, क्योंकि सैलाब तो आपको पता है इस साल में आने के इम्कानात भी हैं. बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह के, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है. जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है. इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त. चैनल को आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.